نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے، للذی ببکۃ مبارکا، یہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، وہدی للعالمین اور ہدایت جہاں کے لوگوں کو۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ وہ اونٹ کے گوشت کو اور دودھ کو حرام سمجھ رہے تھے، اور مسلمانوں پر اور پیغمبر علیہ السلام پر یہ بہتان باندھا کہ دیکھیں یعنی سب پیغمبروں نے اس کو حرام کیا تھا اور یہ نہیں کھاتے تھے، یعنی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، اور آپ کہتے ہیں لہٰذا یہ کیسے آپ کا دین حق اور سچ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ یہ تو اس نے خود اپنے اوپر یعنی حرام کیا ہوا تھا اور قسم کھا لی تھی، لہٰذا اس وقت یہ قسم کھانا جائز بھی تھا، اور پھر اس کے بچوں نے بھی اسی طرح کیا، اور حالانکہ تورات میں اللہ پاک نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لہذا تورات لا کر دکھاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لہذا انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ان کی جھوٹ ثابت ہو گئی، اور پھر بھی اپنے آپ کو انہوں نے نیچا نہیں دکھایا، اور پھر کہا کہ ہم صحیح طور پر تو ملت ابراہیم پر ہم ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ نہ وہ یعنی مشرکین میں سے تھے اور نہ اور ایسے لوگوں سے تھے جو شرک کی طرف متوجہ ہو رہے تھے یا دین میں نئی نئی باتیں نکال رہے تھے، لہٰذا تم ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض یہی کیا تھا کہ دیکھیں سب انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام تو کہتے کہ اے مسلمانوں کہ ہم دین ابراہیم پر ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ہجرت کی عراق سے جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور اللہ پاک نے اس کو صحیح سلامت
آگ سے نکال کر پھر زندگی دی، اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، لہٰذا وہ وہاں سے ہجرت کر کے وہ شام چلے گئے، اور شام میں پھر انہوں نے بیت المقدس یعنی تعمیر کی ان کے بچوں نے، اور پھر اس میں عبادت کیا کرتے تھے اور ساری زندگی ادھر بھی گزاری۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ادھر فوت بھی ہوئے اور اس کے اولاد بھی وہاں سے پھیلی، اور وہ خود وہاں رہے ہیں، لہٰذا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ مکہ جو ہے سب جگہوں میں مبارک ہے؟ تو اللہ پاک نے ان کے جواب میں یہ فرما دیا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلے گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے، للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکاً برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت جہاں کے لوگوں کا۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں فی آیات، اس میں نشانیاں ہیں، بینات ظاہر، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پر واجب تو اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔ اللہ پاک نے یہ فرما دیا ان کے جواب میں کہ ابراہیم علیہ السلام ادھر آئے تھے، اور ان کی ایک نشانی مقام ابراہیم میں پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے خود حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنا بیٹا اللہ کے حکم سے اور اپنی بیوی کو وہاں ہاجرہ بی بی کو چھوڑا ہوا تھا، وہ پھر بڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ آ کر ان دونوں نے یعنی اس مکے یعنی مکے میں کعبہ کی تعمیر کی، اور اللہ پاک نے معجزانہ طور پر اس پتھر میں یہ خاصیت رکھی کہ وہ اوپر نیچے ہوا کرتا تھا۔ جب وہ نیچے یعنی کیچڑ یا پتھر لینے کے لیے آتے تو اسماعیل علیہ السلام ان کو پکڑا لیتے، اور پھر وہ پتھر پر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ پتھر خود ہی اپنی جگہ پر جا کر جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر مٹی رکھ کر پھر اس کے اوپر پتھر وہ صحیح طرح رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح جب پھر ضرورت ہوتی تھی اسی طرح یہ پتھر پھر نیچے آتا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس طرح کیا، اور ان کے پیر کے نشان اس میں بن گئے تاکہ یہ یعنی اس پتھر پر میں سے گرے نہ۔ لہٰذا یہ اللہ کی قدرت اعلان کہ ہم لوگ 100 سال بھی ایک پتھر پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے پیروں کی نشانیاں نہیں بنے گی، یہ اللہ کی قدرت سے بنے ہوئے تھے اور معجزانہ طور پر بنے ہوئے تھے، اور اس پتھر میں یہ خاصیت رکھی تھی کہ وہ خود بخود اوپر اور نیچے ہو رہا تھا، اور وہ سارا کعبہ یعنی تعمیر ہوا، پھر اس کو ادھری یعنی رکھ دیا سائڈ پہ جو ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ نشانی ہے مقام ابراہیم، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ تعمیر یعنی کعبہ تعمیر فرمایا تو اس کے بعد ادھر 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی ادا کر دیے، اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لیا۔ لہٰذا یہ پتھر وہاں پھر رکھ دیا کیونکہ نشانی کے طور پر، اور اس سے پہلے مورخین نے لکھا ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ آدم علیہ السلام سے تمام پیغمبروں کا کعبہ یہ کعبۃ اللہ رہا ہے۔ لہٰذا کعبۃ اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تعمیر کیا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آسمان سے فرشتے لا کر ادھر انہوں نے رکھ دیا تھا، اور پھر جو ہے نا
ان کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو اس کا طواف کیا کریں اور ادھر ذکر اور عبادت کیا کریں۔ لہٰذا پھر اس کی اولاد نے بھی اس طرح کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کو تعمیر کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے وقت تک یہ قائم رہا۔ اور تمام انبیاء اس وقت جتنے بھی انبیاء ہوئے نوح علیہ السلام تک سمیت نوح علیہ السلام کے، انہوں نے اس کا طواف کیا اور اس کا حج کیا اور اس میں عبادت کی۔ پھر طوفان نوح میں یہ گر گیا، چونکہ تمام دنیا تباہ و ہلاک ہو گئی، صرف کشتی والے لوگ بچ گئے، چند لوگ، یعنی 80 یا 85 جتنے بھی تھے اس وقت، وہ بچ گئے۔ باقی جو ہے نا تمام دنیا کے لوگ ختم ہو گئے، آبادیاں مٹ گئی۔ پھر 89 لوگوں نے کچھ تعمیریں شروع کی، لیکن اس کے بعد یعنی اس کے طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دے دیا، اور پھر اپنے بچے اور بیوی کو یہاں چھوڑ دیا، اور اس کو آباد کرنے کے غرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام کارروائی شروع کروا دی ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس کی زندگی میں یہ اختتام پذیر ہوا۔ اور یہ جب انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، پھر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ادھر تو کوئی اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ اس کے آ کے حج کرے یا عبادت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پہاڑی پر چڑھ کر آواز دو، لگاؤ، لہٰذا پہنچانا میرا کام ہے۔ لہٰذا اس نے آواز لگائی کہ اللہ کی طرف سے اس گھر کا حج ایک دفعہ جو لوگ اس کی آنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر فرض کی گئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، یعنی جو استطاعت رکھتا ہو، مالی جانی جتنا بھی۔ پہلے تو آدمی یعنی پیدل جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے تھے کہ وہ اپنے پاس سفر کا ذخیرہ لے جائے، اور جو پیچھے بچے یا والدین یا جو اس کا گھرانہ تھا ان کو بھی چھوڑنا ہوتا تھا، لہٰذا ان کے لیے بھی کچھ خرچ رکھنا ہوتا تھا، تاکہ یعنی وہ بھی یعنی اس طرح بھوکے نہ مر جائے۔ یعنی اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہو کہ وہ آج کل کے دور میں وہ جو حکومت کا داخلے کی جو فیس ہے وہ ادا کر سکے، اور ادھر جتنا خرچہ آتا ہے وہ کیلکولیٹ کر کے وہ اپنے ساتھ لے جائے، اور جتنا اپنے گھر کا خرچہ ہے 40 یا 45 دن جتنے بھی لگتے ہیں، آج کل ہوائی جہازوں میں تو اتنے ہی لگتے ہیں، لہٰذا اتنے دنوں کا خرچہ گھر میں بھی چھوڑ جائے کہ تاکہ وہ بھی کسی سے سوال وغیرہ نہ کرے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو نہ مانے اور پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں جاتا، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ، یعنی اب مسلمانوں پر یعنی 5 جو بنیادی فرائض ہیں اس میں یہ حج فرض ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو اور صحت اچھی ہو۔ اگر وہ مالدار ہو، صحت اچھی نہیں ہے، وہ متبادل کوئی دوسرا آدمی بھی بیچ سکتا ہے، حج بدل جس کو کہتے ہیں، وہ دوسرا آدمی یعنی اس کا داخلہ کر دے اور اس کو بیچ دے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ذمے سے حج بھی اتر جائے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صریح فرما دیا کہ اگر کسی کی استطاعت ہے اور پھر بھی وہ مسلمان ہو کے بھی وہ انکار کرتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، تو اللہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون نصرانی مرتا ہے یا کوئی یہودی مرتا ہے یا مشرک مرتا ہے یا مسلمان ہو کے گناہگار مرتا ہے۔ اللہ کے حکم عدولی جو بھی کرتا ہے تو وہ بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ پاک نے تو حساب کتاب کے لیے ایک دن رکھا ہوا ہے، اور اس دن پر وہ سب اپنے سامنے
کھڑا کر دیں گے اور سب کے ساتھ حساب کر لیں گے۔ لہٰذا جس نے نافرمانی کی ہے اس کو سزا ملے گی، اور جس نے اللہ کا حکم مانا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا، یعنی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو مسلمان مر کر اور بڑے گناہوں سے اجتناب کیا یا توبہ کی دنیا میں اور پھر نیک اعمال اختیار کر لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر یعنی یہ آس امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، لیکن توبہ کر کے پھر صالح بننا چاہیے، عمل صالح شروع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ موت تک لگا رہے اپنے گناہوں میں اور عبث کاموں میں، اور پھر آخر میں آ کر پھر توبہ، پھر اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی جس وقت کے آدمی کے اوپر یعنی آثار شروع ہو جاتے ہیں موت کے، جس کو زن کدن کہتے ہیں، جان کنی کہتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی فرما دیا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا اس کے باوجود بھی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر کوئی زبردستی تو نہیں کرتے، بس اللہ پاک نے حکم کر دیا، اب جو مانے گا تو اس کا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، جو آدمی حدیث مبارک میں آیا ہوا ہے مفہوم اس طرح ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے وہ غنی ہو کر مرے گا، وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا دنیا میں بھی۔ تو یہ تو دنیا کی بشارت ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کے ذمے سے جو فرائض تھے وہ چلے گئے۔ ایک نماز 1,00,000 کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا جیسا ہوتا ہے، اس میں موت آ گئی تو قیامت تک اس کا اجر ثواب، یعنی اس کا اگر عمرے میں جا رہا ہے تو عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کا ثواب ہر سال لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا بڑی اس کے یعنی سعادتیں ہیں اور فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یعنی عطا فرمائے اور نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔